نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ المولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت پوری عالمی انسانیت کورونا وائرس کے وبا سے مضطرب و پریشان حال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک خطرناک اور بڑا عذاب عالمی انسانیت پر ہو رہا ہے۔ جہاں تک قرآن و سنت کا مطالعہ ہے کہ یہ مصیبتوں میں سے ایک بہت ہی بڑا مصیبت ہے۔ اس مصیبت میں پوری انسانیت پریشان حال ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے خطا و گناہ اور نافرمانیاں وجہ حال ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سی باتوں کو تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جہاں تک دیکھا جائے یہ ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم سے اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوا ہے۔ اب جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے تو ابھی تک ساری میڈیکل سائنس اس کے آگے عاجز آ چکی ہے۔ بلا شبہ وہ کوئی بیماری نہیں جس کی دوا اللہ نے نہ اتاری ہو، مگر ابھی تک وہ ہمیں نہیں ملی۔ اس کی وجہ بھی اللہ کی ناراضگی ہی ہے۔ لہذا گورنمنٹ کی طرف سے اور میڈیکل ایڈوائزری کی طرف سے جو دیے گئے ہدایت ہے ان پر سختی سے عمل کیا جائے کہ یہ تدابیر میں سے ہے۔ ساتھ ہی تدبیر کے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے جو فیصلہ آ چکا ہے اس کو ٹالنے کی بھی پوری کوشش کی جائے۔ تدبیر بندے کے ہاتھ میں ہے مگر تقدیر اللہ رب العالمین کے دستے قدرت میں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری تدبیر بھی کی جائے۔ اس کے لیے چند کچھ تدابیر اس طرح ہے۔ اولاً ہر فرد اپنے کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے توبہ نصوح کر لے، جیسے روزانہ خلوت میں بیٹھ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی گڑ گڑا کر آنسو بہا کر مانگ لے، اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا اور سچا وعدہ بھی کر لے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کر لے کہ جو حقوق مجھ پر باقی ہے جیسے حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ بھی ادا کرنے کا پکا وعدہ کر لے، اور بلکہ آج ہی سے شروعات کرے۔ نمبر 2، حقوق العباد، جو بندوں کے حقوق کسی پر باقی ہے، جیسے کسی کا دل دکھایا یا کوئی قلمی، سخنی، دامی، درہمی حقوق کسی کے باقی ہے، وہ بھی آج ہی ادا کرنے کی کوشش کرے یا آج سے ہی ادا کرنے شروع کرے۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے۔ جن کے ذمہ زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، کہ حدیث میں آیا ہے صدقہ سے آنے والی بلائیں اور آئی ہوئی بلائیں ٹل جاتی ہے۔ یہاں تک صدقے کے بارے میں آیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے حضور علیہ السلام نے سب سے بڑے عذاب کے بارے میں فرمایا، سب سے بڑا عذاب جہنم کا عذاب ہے، جس کے متعلق حضور خود پناہ مانگتے تھے، اللہم اجرنی من النار۔ فرمایا اس عذاب سے صدقے سے اپنے جانوں کو بچا لو۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم وہ ایک کھجور صدقہ دے کر اپنی جان کو اس عذاب سے بچا لے۔ لہٰذا یہ اس وقت صدقہ اور خیرات کرنے کا بہت ہی بہترین وقت ہے۔ آج جو بیوائے، یتیم، غریب، مسکین، نادار، ضرورت مند ہے ان کو دیکھا جائے اور ان کے لیے صدقہ خیرات نکالا جائے، گھر گھر، در در، بلکہ ہاتھ ہاتھ سے صدقہ اور خیرات نکالا جائے تاکہ یہ بلا ٹل جائے۔ تیسری بات، دعاؤں کی کثرت کرے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ خود بھی دعا کرے، دوسروں کی بھی دعائیں لے، خاص کر فقراء و مساکین کی دعائیں لے جو جلد قبول ہو جاتی ہے۔
دنیا جیسے کہ آیا ہے کہ دنیا چار چیزوں سے چلتی ہے. نمبر 1 عالم کے علم سے، سخی کی سخاوت سے، عادل کے عدل سے، فقیروں کی دعاؤں سے. لہذا عالم اپنا علمی کردار آج ادا کرے، اور نمبر 2 سخی آج خوب سخاوت کرے، یہی موقع ہے. اور ہر ذمہ دار عہدے دار عدل و انصاف کا مظاہرہ کر کے فقیروں کی دعائیں لے اور فقیروں سے دعائیں حاصل کرے. نمبر 4 کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس سے مدد حاصل کرے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز کو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا بڑا ذکر کہا گیا ہے. نماز کے علاوہ دوسرے اذکار جیسے اوراد فتح، قرآن کی تلاوت، درود و سلام وغیرہ وغیرہ جو مشائخ علماء نے ہمیں تجویز فرمائے ہیں، بڑے دعا چھوٹے دعا اذکار وغیرہ، تو اللہ کی ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے. یہ نہیں کہ 2 منٹ 1 منٹ ربنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ کر بس اس پر اختصار کیا، نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ. اور دوسری جگہ فرمایا بکرۃ و اصیلا، صبح بھی کثرت کے ساتھ کرو، شام کو بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب و غصے میں کمی آ جاتی ہے. بہت سارے جو اذکار علماء نے مشائخ نے قوم کے لیے تجویز فرمائے، ان کو اپنا کر ان سے مدد حاصل کرے. جو لوگ زیادہ بڑے اذکار یا بڑے بڑے اوراد نہیں نبھا سکتے ہو، ان کے لیے میں ایک مختصر سا ذکر اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ کو روزانہ 3125 بار باقاعدگی کے ساتھ پڑھے. اگر اتنا نہیں نبھ سکے تو کم سے کم 1100 بار ضرور پڑھے. اس سے انشاءاللہ تعالی حفاظت بھی رہے گی، سلامتی بھی رہے گی، شفا بھی ملے گا اور اللہ راضی بھی ہو جائے گا. علاوہ ازیں ان ہدایت پر عمل کرنے کے علاوہ اس وقت ہر طرف لوگ گھروں میں بند پڑے ہیں، کاروباری حالات بالکل بند پڑے ہیں، کمانے کے ذریعے بند ہو چکے ہیں، اور جو آج گھروں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس وقت میری گزارش یہ ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے ہمسایوں، رشتہ داروں، دوست احباب کی خبر گیری ضرور کیا کرے کہ کسی کو کچھ ضرورت تو نہیں ہے، کسی کو کوئی حاجت درپیش نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو یا کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے، اس حاجت کے لیے فوری مدد کی جائے. یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. دوسری گزارش میری، اس وقت فلاحی اداروں، مسجدوں، دارالعلوموں، بیت المال، کالج، سکول، خانقاہوں کے ذمہ داران سے اس طرح ہے کہ جو مال اس وقت مسجدوں کے اکاؤنٹوں میں یا خانقاہوں یا درسگاہوں یا دارالعلوموں یا بیت المالوں میں جمع ہے، مسجدوں کے لیے، درسگاہوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے، تو اس وقت موقع ہے کہ اس میں سے کچھ مال یا سب مال نکال کر اس وقت انسانیت کے لیے وقف کیا جائے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے. جب انسانیت سلامت رہے گی تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی، مدرسے آباد ہے، خانقاہیں آباد ہے. جب انسانیت ہی نہیں تو پھر ان پیسوں کا کیا فائدہ یا دیگر چیزوں کا کیا فائدہ. لہذا جن کے بھی پاس اس وقت، چاہے اداروں کے پاس یا پرسنلی کسی کے پاس زیادہ پیسے ہے، وہ صدقہ خیرات سمجھ کر یا دوسری چیز سمجھ کر انسانیت کے لیے وقف کرے. یہ اس وقت بہت ضروری اور ضرورت ہے، کیونکہ جو لوگ دن کو ایک روٹی کماتے تھے آج وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، یا مسافر، بیوہ، غریب، یتیم. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے، جیسے ٹورزم والے یا جو پرائیویٹ لوگ کام کرتے تھے، جن کے پاس زمین جائیداد گاڑیاں بھی ہے، مگر ان کے پاس آج کھانے کو پیسہ نہیں ہے، دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہے. کم از کم ان چیزوں کا ضرور خیال کیا کرے. تیسری گزارش میری ان نادانوں سے ہے جو اس خطرناک مصیبت کو فیس بک اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا فیس بک وغیرہ پر
کھندا اور مذاق بنا رہے ہیں۔ وہ اس حدیث کو یاد رکھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مصیبت زدہ پر تانا کسا یا ہنسا وہ اس مصیبت کے لیے تیار رہے۔ الامن والامان۔ آخری گزارش یہ ہے کہ کورونا وائرس سے مت ڈرو، اللہ واحد القہار سے ڈرو، اور ہر حال میں جلوت میں خلوت میں اللہ سے ڈرو۔ اس کو راضی کرنے کی پوری کوشش، تدبیر بھی کرو اور تقدیر، دونوں چیزوں سے کام لو۔ مرنا تو ایک دن سب کو ہے، پھر بھی اگر کوئی خدا نخواستہ اس وبائی مرض میں مر جائے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کے لیے یہ بات بڑی خوشی کی بھی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے زمانے کی قسم ہے، ہر ایک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صرف گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں وہ انسان نہیں ہے جس نے ایمان لا کر اعمال صالحات کیے اور حق کا ساتھ دیا اور صبر کیا۔ اگر کوئی مسلمان ایمان کے ساتھ آج مر بھی جاتا ہے تو اس کو آج اسلام پھر بھی شہادت کا درجہ دے رہا ہے۔ لہذا سب لوگ ان باتوں پر عمل کر کے تدبیر بھی اور تقدیر کو بھی سیکھ کرنے کی کوشش کرے۔ تدابیر جو ایڈوائزری کی طرف سے آ رہی ہے ان پر سختی سے عمل کرے، اور تقدیر جو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جیسے ہم اوراد فتح میں اور نمازوں میں روزانہ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ لہذا جس کے ہاتھ میں تدبیر ہے، وہ بندے کے ہاتھ میں وہ تدبیریں کرے، اور اللہ کے ہاتھ میں تقدیر ہے، اس تقدیر والے کو منانے کی، راضی کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اپنے اعمال صالحات سے، توبہ استغفار سے، صدقہ خیرات سے، دعاؤں سے اور ذکر وغیرہ سے اللہ تعالی ساری انسانیت کو اس وبا و بلا سے جلد از جلد دوا و شفا اور خلاصی عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ شفیع المذنبین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا، کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے، وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، وہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ گلوں کو چوم لیتی ہے سحر نم شب نمی قطرے، گلوں کو چوم لیتی ہے سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا۔
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی